جی हमने लास्ट टाइम वी रीच्ड एक एक्सपीरियंस हमने किया था। मैं ये चाहूँगा कि हम थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर लें। ये जो एक्सपीरियंस था ये इसके लिए कुछ चीज़ें हमें सामने रखनी है। मैं एक दफ़ा आपको वो याद करा देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम किया था, सो दैट एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। हमने कुछ चीज़ें जो अभी तक कर ली हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्टिंग, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एब्स्ट्रैक्टिंग, व्हाई डू ह्यूमंस एब्स्ट्रैक्ट, क्या वजह है इसकी। और फिर हमने अब जो टॉपिक कर रहे हैं वो ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। ये जो टॉपिक है इसमें जो एक्सपीरियंस था वो इसको समझने के लिए था कि ये अब हम इसको अप्लाई करेंगे जो हमने पिछली दफ़ा एक्सपीरियंस किया, जिसमें बाज़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं ये चाहता हूँ कि इसको एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि ये हमने एक्सपीरियंस किया था, जिसको हमने इस वीडियो को विच वाज 34 सेकेंड्स ओनली, 34 सेकेंड्स, इसको जेन में रखना है आपने। इसको हमने चलाया था और इससे पहले तैयार करवाया था सबको। एवरीबडी वॉज टोल्ड दैट इट इज गोइंग टू बी अ 34 सेकेंड वीडियो, जिसमें कि आपने ये देखना है कि क्या हो रहा है। जिंदगी इस तरह से तैयार नहीं करवा रही हमें। थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, विच वी रिपोर्ट, विच वी रेफर टू, विच वी टॉक अबाउट। ये सब कुछ हो रहा है। कोई हमें रोक के पहले ये नहीं बताता कि अभी गौर कर लो, इसके बारे में कुछ चीज़ें तुम्हें रिपोर्ट करनी पड़ेंगी या कुछ चीज़ें तुम्हें बतानी पड़ेंगी। इट इज़ ऑल हैपनिंग। ठीक है जी, ट्रांसपरेशन हो रही है चीज़ों की, वो ट्रांसपायर कर रही हैं, अपने तरीके पर ट्रांसपायर कर रही हैं। हम किसी चीज़ में विटनेस हैं, किसी चीज़ में नहीं हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी। सो व्हेन वी आस्क्ड टू रिपोर्ट, तो हमने लोगों से ये कहा कि उन्होंने 2 to 5 सेंटेंसेस लिखते हैं अबाउट व्हाट दे सॉ, हाउ दे फेल्ट अबाउट इट एंड व्हाट वुड बी द टाइटल इफ दे वांटेड टू गिव। आज मैं इससे आगे चल रहा हूँ जी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है, ये समझने के लिए सबसे पहले तो यूँ समझ लें कि ये जो वीडियो देखी आपने, आपका देखना अभी उसको, यू नॉट, ये यूँ समझ लीजिए कि ये वीडियो चल रही है, यू आर वॉचिंग इट। ठीक है जी। बट वॉट यू आर सीइंग इज वॉट यू वांट टू नोटिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी जो कुछ भी इस वक्त प्रोक्लिविटीज हैं आपके अंदर, क्या चीज है जो आप नोटिस कर रहे हैं, क्या चीज है जो आप इग्नोर करेंगे उसमें से, ये सारी चीजें जो हैं ये असल में आपके अंदर चल रही हैं। एक तो है वो इवेंट जो हो रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, ये उससे इंडिपेंडेंट है जो कुछ आप देख रहे हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि एक आदमी, आपने जिस एंगल से ये वीडियो देखी है आप सब ने, उसमें कितना फर्क पड़ गया, ये मैं अभी आपके सामने, आई विल बी शेयरिंग सम डिटेल्स ऑफ इट। और मैं ये चाहूंगा कि उसके ऊपर आप गौर करके देखिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है उसके बारे में। ठीक है जी। बट द थिंग इज दैट अभी थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन कीजिए कि अगर इस सीन में आप फिल वाक़े हों, इफ यू आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द मोमेंट जब ये हो रहा था, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा कि आप किस जगह पर हैं, आप क्या करने खड़े हुए हैं या क्या कर रहे हैं, कितनी देर है आपके पास, हाउ फ्री आर यू, हाउ ऑक्यूपाइड आर यू, ये सारी चीजें फर्क डालेंगी। उसी जगह पर खड़े हुए बहुत सारे लोग इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे, और उसी जगह पर बहुत सारे लोग मुड़कर देख रहे हैं, और उसी जगह पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्कुरा कर देख रहे हैं, कुछ सीरियसली देख रहे हैं, और कुछ बिल्कुल अननोटिस्ड गुजर रहे हैं। ये क्या हो रहा है ये सारा कुछ, व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज वट एवर इज गोइंग ऑन, उससे पहला लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि मैंने नोटिस क्या किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट आई एम कंसर्न विद। मुझे याद है पिछली दफा जब बात हो रही थी तो मुबशरा ने ये फरमाया था कि बिकॉज आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयर टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट, कि मैं ये चाह रही थी कि मुझे सब कुछ मिल जाए। ये देखिए, ये पहले से उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। ये कोई हमारी तरफ से ये टारगेट, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया था या सही किया था, अभी आप छोड़ दें। अभी सिर्फ इतनी बात है कि आपने जो कुछ नोटिस करने को डिसाइड किया हुआ है वो आप नोटिस करेंगे। आपका वांटेज पॉइंट क्या है, आप किस जगह खड़े हैं, इस चीज से आप नोटिस करेंगे। वांटेज पॉइंट असल में सिर्फ ये नहीं होता कि मेरा फिजिकली मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, वो इस जगह से, यूं समझ लीजिए कि इसका ताल्लुक इससे भी है कि मैं किस पहलू से इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ। इसको अगर समझना चाहें थोड़ी देर के लिए, तो इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग एट अ हॉस्पिटल। ठीक है, आप एक रिसर्चर हैं।
ایک ہاسپٹل بیڈ کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا ریسرچ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں دے آر ڈائگنوزڈ ود سم تھنگ کالڈ کینسر بلو دی ایج آف 30 اینڈ ابو دی ایج آف 30. یہ آپ نے نوٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو میک این اینٹری کہ یہ صاحب تھے, ہی واز بلو دی ایج آف 30 اور ابو دی ایج آف 30. آپ کے ساتھ اسی کمرے میں ایک وہ پیشنٹ ہے ظاہر ہے, ایک اس کے ساتھ آنے والا کوئی دیکھنے والا ہے اس کو, جو اس کا خیال رکھنے والا ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اور ایک پانچویں وہ نرس یا وہ نرس آتا ہے, اس کمرے میں انٹر ہوتا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ ڈائگنوسس کیا آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کینسر ہے. اب یہ دیکھیے ورڈ ایگزیکٹلی ایک ہی ہے, ایگزیکٹلی ایک ہی ورڈ سنا ہے پانچوں لوگوں نے جو ادھر موجود ہے, بولنے والے سمیت. وہ کس طرح آ کے بتا رہی ہے یا بتا رہا ہے جو نرس ہے, ڈاکٹر کس طرح سن رہا ہے, پیشنٹ کے ساتھ جو موجود ہے جو اٹینڈنٹ ہے وہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے, اور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور پیشنٹ خود کس طرح دیکھ رہا ہے اس ورڈ کو. اس ورڈ کے جو ان چاروں لوگوں پر امپیکٹ ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. حالانکہ ڈکشنری میننگ اگر دیکھا جائے تو سب کا ایک ہی ہے, لیکن یہ ہماری زندگی میں ہمارے سٹینڈز ہیں. جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس جگہ سے ہم اس ورڈ کو سنتے ہیں, اور اس جگہ سے سننے کے بعد اس ورڈ کی ہمارے اوپر کچھ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں. وہ فیلنگز اس ورڈ میں نہیں پائی جاتی, وہ اصل میں ہماری پوزیشن میں پائی جاتی ہیں. ہاؤ آر وی لوکنگ ایٹ دیٹ, واٹ از اٹ دیٹ وی آر پرسیونگ فرام دیٹ. تو میں اس معاملے میں اس فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس کو جب ایکسپیرینس کرتا ہوں تو واٹ ایم آئی کنسرنڈ ود, میں کیا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ چیز جو میری اس وقت میرا کنسرن ہے وہ ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھی ہو. چنانچہ کیا ہوگا کہ جو کچھ میں نوٹس کر رہا ہوں وہ دوسرا نہیں نوٹس کر رہا ہوگا, جو کچھ وہ نوٹس کر رہا ہے وہ میں نہیں نوٹس کر رہا ہوں. اس کی میں ابھی آپ کے ساتھ اس کا شیئر کروں گا کہ جس وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں, جس وقت ہم اس کو بیان کرتے ہیں, یہ اگلی چیز ہے when we give words to our experience کہ میں نے کیا دیکھا جو آپ نے کیا. ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا اس میں جس چیز کو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں میں, وہ صرف اس کا ابھی آپ نے رک کے اس پر نہیں جانا کہ ہم نے اس کو بیان ڈفرینٹ کیا ہے. اصل میں اس پر جانا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا بھی ڈفرینٹ آئیز سے ہے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے ہے. یعنی جس کو انہوں نے شیئر کیا مبشرہ نے, وہ اصل میں ایسا نہیں کہ غلط مائنڈ سیٹ ہے, وہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے پاسٹ کا. ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ بتایا, جب اس سیشن کو شروع کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ایک ٹائٹل کو دیکھا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے, تو now what she wanted to do with that in mind, what she wanted to do was to notice everything that she possibly could. چنانچہ جب آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں گے تو what you will see is کہ اس میں کنیکشن کم ہوگا اس طرح کے بیان میں جب وہ بیان کی جائے گی. اور یہ لازم نہیں کہ سب کچھ بیان ہو جائے, بلکہ تب بھی وہی چیزیں بیان ہوں گی جو نوٹس میں آئیں اور یاد رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ واٹ ایم آئی کنسرنڈ ود, ایم آئی دا ڈاکٹر, ایم آئی دا پیشنٹ, ایم آئی دی اٹینڈنٹ, ایم آئی دی ریسرچر, ایم آئی دا نرس. میرا اس وقت کنسرن کیا ہے, میں اس ایکسپیرینس کو کس طرح سے ایکسپیرینس کروں گا. یہ ڈفرینٹ ہے سب لوگوں کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ جی. دا نیکسٹ تھنگ از کہ میں اس کو بیان کیسے کروں گا. واٹ آئی سے اباؤٹ واٹ آئی ایم کنسرنڈ ود, میں اس کو کیسے بیان کروں گا. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو چیزیں جو لاسٹ ٹائم ہوا, میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کر لیجیے, سو دیٹ وی کین موو فارورڈ فرام ہیئر. یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے اس کو بیان کرنے میں کیا کرتے ہیں. میں نے اس کو نام نہیں دیے جی, میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف چند لوگوں کی جو ہیں جتنا بھی ہم کر سکیں. لوگ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے, سامنے بلڈنگ کی فل گلاس ونڈو جس کی بلیک گرل تھی وہ دکھائی گئی. کچھ ایشین لوگ بھی گزرے ہیں. یلو کار کی ڈگی پر ایک آدمی جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ نے یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ یہ صرف اکیلا بیان ہے جو آپ تک ملا ہے, ابھی اور سارے بیانات چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے جی. بیکاز یہ تو ایک ایسی ایکسرسائز ہوئی ہے کہ جس میں آپ لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس بھی خود کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ ناؤ یو کین ایزیلی کنسٹرکٹ کہ کیا کچھ ہوا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ میں آپ کے ساتھ فائل اگر آپ چاہیں گے تو شیئر بھی کر دوں گا.
जस्ट टेक इट टू समबडी और उनसे कहें कि वो इससे सीन बताएं क्या समझ में आया है, क्योंकि आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आपके जेहन में वो सारा सीन भी चल रहा है। ठीक है जी। आखिरी बात उन्होंने ये कही कि एक लड़के की बैक नजर आ रही है जिसने बैक पैक पहना हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इग्नोर्ड दिस एंड दिस माइट टर्न आउट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये वाकई एक रियल लाइफ इंसिडेंट हो, इट कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के। लेट्स से इधर अगर कोई वाकया हुआ हो और ये जो बैक पैक वाला लड़का है, अब इसकी तहकीक करनी होगी कौन है, तो अब दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये डिपेंड करता है कि सुनने वाला, समझने वाला, पढ़ने वाला इसको किस तरह से देखे। इसमें जो चीजें नोटिस करने की हैं वो ये है कि इन्होंने ये लिखा है कि एक येलो कार है। इन्होंने ये नहीं लिखा है और किसी ने भी नहीं लिखा है कि दिन का कौन सा टाइम है। अपेरेंटली ये एक अंडरस्टूड बात है। ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है जिसको हम सब ने इग्नोर कर दिया। ठीक है जी। हमने ये नहीं लिखा कि वो नमाज वाकई पढ़ रहा है। यानी देखिए यहाँ पर एक अजम्पशन है कि जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। हो सकता है वो जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ने की एक्टिंग कर रहा हो ताकि रिकॉर्ड हो जाए। सो दीज आर सर्टन इन्फरेंसेस आल्सो दैट वी आर ड्राइंग, जो हम इसको बगैर सोचे समझे ड्रॉ भी करते हैं। ये आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि ये इस बयान की कमी है। ये इस बयान में मौजूद इंसानियत है। हम इस तरह करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू एंड अनलेस वी बिकम टोटली कॉन्शियस ऑफ इट कि हम किस जगह पर इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, किस जगह पर नहीं कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये येलो कार टैक्सी थी, कुछ लोगों ने ये भी लिखा है। अब ये देखिए, ये बयान का मेजर फर्क है। यानी कार कार है, येलो कार है, और वो कार की कई किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर पुरानी वॉक्सवैगन भी एक कार होती थी विच वाज नॉट अ सिडान। ठीक है जी। सो बट डिग्गी लिखने के नतीजे में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये सिडान है। राइट। वो जानमाज बिछा कर नमाज पढ़ रहा है, वो कपड़ा बिछाया हुआ है, जानमाज बिछाई हुई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो जानमाज ही है। कुछ एशियन लोग भी गुजर रहे हैं। एशियंस की शक्ल वैसी है, मे बी दे आर नॉट रियली एशियन, दे आर मे बी अमेरिकन एशियंस, वी डोंट नो अबाउट दैट। ये देखिए, ये इन्फ्लुएंसेस हैं। दूसरा देखिए, एक रोड पर एक शख्स टैक्सी या गाड़ी के ऊपर चढ़कर नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने टैक्सी कहने के बाद दे हैव वट एवर, जिनका भी ये बयान है उधर से थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा जनरलाइज किया है। टैक्सी इज अ इज अ मोर कन्फाइंड थिंग, कार इज अ बिगर थिंग। ठीक है जी। कि ऊपर चढ़कर नमाज पढ़ रहा है, ऊपर चढ़कर किधर, यानी उसकी छत पर चढ़कर नमाज पढ़ रहा है। ये देखिए, ये दिस इज एक सुनने वाला जिसने वो सीन नहीं देखा हुआ। आपने इमेजिन करना है कि आपने अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस जगह पर लाएं कि आपने अगर सीन नहीं देखा हुआ और ये बयान आपके सामने आए तो आप उससे क्या निकालेंगे। नमाज पढ़ रहा था और आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे। आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे। ही वॉज, अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो बहुत से लोग थे जो नहीं भी देख रहे थे। कुछ गुजरने वाले पीछे मुड़कर देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है। फाइन, ये देखिए, नाउ दिस इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। I saw a man offering prayers on a car on a road and people were watching him. Now people were watching him. लोग खड़े होकर उनको देख रहे थे। लोग आने जाने वाले लोग नहीं है, ये पीपल है। यहाँ पर जो बयान है ये बता रहे हैं कि वहां पे लोग का मजमा जग लग गया था और वो खड़े होकर उसको देख रहे थे। पीपल वर वॉचिंग हिम। ठीक है जी। सो अगेन, ये सारी जो बयानात हैं इनमें कुछ चीजें बिल्कुल जिनका जिक्र नहीं हुआ, वो ये कि ये नमाज पढ़ रहा था, ये हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अगर मैं उस वीडियो को आप दोबारा जाकर तो प्ले इट अगेन एंड अगेन एंड यू विल सी सर्टन थिंग्स कि फॉर इंस्टेंस आप अगर एक बड़ी तरतील के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो इतनी देर में वो अपनी पूरी रकत पढ़ के तो सजदे में भी चला जाता है। द टोटल सीन इज 34 सेकेंड्स। उसमें से तकरीबन 3.5 सेकेंड वो अपने क्याम में खड़ा होता है। तो 3.5 सेकेंड, आई मीन थिंक अबाउट इट, 4 सेकेंड। आप जरा कभी कोशिश कीजिएगा कि सूरह फातिहा को 4 सेकेंड में पढ़ डालें किसी तरह से, तो यू कैन सी व्हाट विल हैपन। एक बिजी रोड पर लोग एक बिजी रोड पर जा रहे हैं और एक आदमी है जो गाड़ी की बैक साइड पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। बैक साइड का मतलब ये है कि हो सकता है वो उसके पीछे भी हो सकता है, यू नो, इट कैन ही कैन बी ऑफरिंग प्रेयर्स बिहाइंड द कार, नॉट ऑन ऑन टॉप ऑफ इट्स ट्रंक। और लोग उसे देख रहे हैं। एक साहब गाड़ी पर नमाज अदा कर रहे हैं, गाड़ी का कलर येलो है और इस पर इससे गुजर और पास से गुजरने वाले लोग उनको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं।
ان صاحب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک صحت مند شخص ہے. زیادہ ڈیٹیل آ گئی ہے صاحب کی. اس میں کئی جگہوں پر لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. وی ہیو اگین دس از این انفرنس. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ اس جگہ پہ اس میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک ایک چیز اور ایڈ ہو گئی ہے جی اگلے بیان میں کہ ایک انسان یلو کار کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا جوتا نیچے پڑا ہوا ہے. نو لوگ پاس سے گزر رہے ہیں کچھ دیکھ کر اور کچھ دیکھے بغیر پاس سے گزری جا رہی ہیں. اس دوران میں اس کی رنگ کی ایک اور کار بھی پاس سے گزری ہے. اسی رنگ کی ایک اور نہیں، دو گاڑیاں اور گزری ہیں خاص طور پر پاس سے. یہ ایک بارونق سڑک ہے جس پر لوگ اپنی مستی میں آ جا رہے ہیں اور ضرورت کے تحت بھی جا رہے ہیں. وہاں پر ایک ڈرائیور ہے جو اپنی کیب پر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کو مشقت درپیش ہے. یہ بھی آپ کا انفرنس ہے. ٹھیک ہے جی. کہ وہ مشکل میں ہے تھوڑا سا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا توجہ کا باعث بنا. یہاں پر اصل میں وجہ بھی ڈٹرمن کر دی ہے کہ لوگوں کی توجہ کا باعث وہ اس لیے نہیں بنا کیونکہ وہ پبلکلی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک عجیب سی گاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ توجہ کا باعث اس لیے بنا ہے کیونکہ وہ مشقت میں پڑا ہوا ہے، توجہ کا باعث بن رہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ سو آن. ناؤ دا امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو یہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کے سامنے آئے گی کہ لوگوں کا بیان ڈفرنٹ ہوتا ہے، لیکن جو چیز سمجھ میں آنے کی چیز ہے، جو چیز ہمیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب ہم کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں تو وی آر فورسڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اونلی واٹ وی نوٹسڈ. ٹھیک ہے جی. میں یہ چاہوں گا جی، میں نے سب کا نوٹ کیا کر لیا تھا، اس کو لکھ لیا تھا جو سب نے بولا تھا. آپ میں سے جو بھی دیکھنا چاہے اس کو تو جسٹ لیٹ می نو، میں کومل کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں گا. یو کین آلویز ٹیک اے لک ایٹ اٹ. جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم نے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نوٹس ہی وہ کیا جس میں ہماری دلچسپی تھی. میں نے وہ جو چیز نوٹس کی ہے وہ آپ نے نہیں کی. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں دو نہیں، ایک گاڑی نہیں دو گزری تھی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے زیادہ نوٹس کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے روک روک کے بار بار دیکھی ہے اس کو. اینڈ آئی ہر دفعہ دیکھنے سے پہلے آئی ڈسائیڈڈ کہ اب میں نے یہ نوٹ کرنا ہے. زندگی کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس طرح سے اجازت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ اس کو دوبارہ سے ریویو کر لیں، دیکھیں کہ واقعہ پھر سے ذرا ریوائنڈ کر کے میں دیکھ لیتا ہوں. It is only going to be once that you experience that incident. Actually only once. In fact, اگر آپ غور کریں تو even when you rewind a video, you are not watching the same video again. You are actually a different person. آپ کا فوکس چینج ہو چکا ہے. اب آپ ایک اور چیز نوٹس کرنے کے لیے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. چنانچہ it is the interaction between the event and this person standing beside the event کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک ایکسپیرینس بنتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ جو ایبسٹریکشن ہوئی ہے وہ آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس. آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ لازم نہیں کہ کسی اور نے کیا ہو. اس کی میں نے مثال دی ہے، اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کے اوپر اگر کوئی سوالات ہوں گے تو وی ول ٹاک اباؤٹ دیم، وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم، وی کین ٹرائی ٹو ڈائسیکٹ دیٹ. میں نے بتایا کہ اگر ایک مریض ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک نرس ہے، ایک اٹینڈنٹ ہے اور ایک ریسرچر ہے ادھر کھڑا ہوا اور آ کر ایک نیوز بریک ہوتی ہے، لیٹ سے نیوز یہ بریک ہوئی ہے کہ آپ اس کا جو ڈائگنوسس ہے وہ یہ کہ اس کو کینسر نہیں ہے. تو what is the patient going to take this؟ ایک ہی بات ہوئی ہے. The same sentence has been heard by every person in the room. But what is the experience؟ جو فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے سٹینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کدھر کھڑے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھنے سے پہلے جب کہ اناؤنس کر دیا گیا کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ نے کچھ سوالات کے جواب دینے ہیں، تو اب آپ نے کیا نوٹس کیا؟ کچھ نہیں بتایا گیا کہ کس نوعیت کے سوالات ہیں. اٹ از کمپلیٹلی اپ ٹو یو. ٹھیک ہے جی. تو وہ فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس آپ کا اس کے لحاظ سے بدل جائے گا. آج آپ اگر اس ویڈیو کو دوبارہ تلاش کر کے دیکھیں گے تو دیٹ ول ناٹ بی دا سیم ویڈیو فار یو. یو ول بی نوٹسنگ ڈفرنٹ تھنگس. دوسری چیز یہ کہ اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے میں نے جو آپ کے ساتھ بتایا کہ واٹ آئی سے اباؤٹ واٹ آئی ایم کنسرنڈ ود، یہ جو سب لوگوں نے لکھا آپ اس کو الگ الگ کر لیں، سارے بیانات اکٹھے نہ کریں. ایک آدمی کو اس بیان کو پڑھنے کے لیے دے دیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا اب دی ایونٹ ہے. یہ جب آپ پڑھنے کے لیے دیں گے تو یہ اس کے لیے دی ایونٹ ہوگا. اس کا فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس کیا ہوگا، وہ اس میں سے اس بیان میں سے کیا چیز نوٹس کرے گا.
اور پھر اس سے کہیں کہ اس کو بیان کریں. وہ تھوڑی سی تفصیل اپنی طرف سے اگر کوشش کریں کہ ایڈ کر دے. اینڈ یو ول سی یہ جو مختلف لوگوں نے مختلف بیانات دیے ہیں، اگر آپ یہ ان کے سامنے رکھیں تو یہ بالکل مختلف پکچر سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اف یو ور ٹو میک اے پکچر آف اٹ، کسی آرٹسٹ کو دیں کہ یہ اس کی پکچر ڈرا کرے، تو وہ آپ کے لیے سامنے بالکل ڈفرینٹ پکچر ڈرا کرنے لگ پڑے گا. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس نے یہ ویڈیو خود نہ دیکھی ہو. دس از امپورٹنٹ. ورنہ اس کو پتا چل جائے گا، وہ ریلیٹ کر لے گا کہ اچھا اس نے یہ بیان کیا ہے. بٹ ہمارے لیے جو اس میں تجربہ سیکھنے کا ہے وہ اسی لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہم سب نے اس کو دیکھا ہے. تو دوسری جو آرڈر آف ایبسٹریکشن ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے جب میں اس کو بیان کرتا ہوں. جو کچھ میں اس کو بیان کرتا ہوں اصل میں وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جو میں دے رہا ہوں، مجھے ملا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے میں بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اف یو ہیو ایٹن اے فروٹ، تھنک اباؤٹ ایٹنگ اے فروٹ، اور اب اس ایکسپیرینس کو کسی سے بیان کریں جس نے وہ فروٹ نہ کھایا. وہ آپ سے پوچھتا ہے، لیٹ سے کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے ذرا، میں نے I've never had an apple in my life or I've never had a peach in my life. Can you please explain how do you feel it in your mouth? کیسے آپ کو فیلنگ آتی ہے؟ اب آپ نے شروع سے لے کر آخر تک اس کو بتانا ہے کہ کس طرح آپ کے ہاتھ میں وہ کیسے فیل ہوتا ہے، آپ کی زبان پہ کیسے فیل ہوتا ہے، ٹیسٹ کیا آتا ہے. اس کے بارے میں بڑی شاندار کتاب، ایک ایسے لکھا تھا ہیلن کیلر نے، جس کا نام تھا 3 days to see. اور اس نے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک ایک عرصہ ہو گیا جی. آئی ریڈ اٹ ان مائی انٹرمیڈیٹ کلاس. اور بٹ اٹ واز اے ویری موونگ ایسے، جس نے کہ یہ بتایا کہ ہیلن کیلر ہو ہیڈ دس پرابلم، جو کہ اپنی زندگی میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ ان کا سننا اور دیکھنا اور سننا دونوں یہ سینسز ختم ہو گئی. تو وہ اس کو بیان کرتی ہیں کہ مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے نہیں ہیں. یعنی جو چیزیں مجھے دکھ رہی ہوتی ہیں، what I see in a tree is not seen by those who have eyes. That is quite right, because we don't value that, unfortunately. Unless we train ourselves to value that. مجھے احساس اس چیز کا ہوا جس وقت میں نے یہ سوچا کہ کوشش کی جائے کہ کھانے میں کچھ ٹائم ایسا رکھا جائے جس میں آدمی چپ کر کے کھائے اور صرف اس کو دیکھے کہ میں کیا ایکسپیرینس کر رہا ہوں. What am I experience when I drink water? What am I experience when I take a sip of my coffee? وہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب میں روٹی کا نوالا جو ہے اس کو چبا رہا ہوتا ہوں، تو ہاؤ ڈو آئی ایکسپیرینس. اینڈ آئی ٹیل یو ویری آنیسٹلی دیٹ اٹ واز اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس. آپ جب چیزیں نوٹس نہیں کر رہے تو آپ عام طور پہ پیٹ آپ کہہ دیتے ہیں بہت مزے کا ہے، سب اچھا ہے، لیکن وہ ایک ایک چیز کا ٹیسٹ اور اس چیز کو ہاؤ ڈز اٹ فیل، ویئر از اٹ فیلنگ، آئی مین کدھر سے آپ کو یہ ٹیسٹ آ رہا ہے، مرچ کدھر لگ رہی ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں یہ this actually made me feel more thankful to God, being more mindful of what I was experiencing. اس سے یہ ایک فائدہ ہونا شروع ہوا. اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو ول سی کہ اٹ ول بی اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس اگین. وہ جو ایکسپیرینس ہے جس کا ہم بات کر رہے ہیں، جب آپ یہ ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کا فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس وہ لازم نہیں کہ میرے جیسا ہو. آپ نے اصل میں اس کو اگر بیان کریں گے تو وہ بیان ضروری نہیں کہ میرے جیسا ہو. اچھا، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس بیان کے اندر کیا کچھ مس کر دیا ہے یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو دس از ویئر ہمارا یہ سیکنڈ آرڈر کی اب ایبسٹریکشن ہو رہی ہے. فرسٹ آرڈر ایبسٹریکشن تب ہوتی ہے جس وقت اس واقعے کو، جو واقعہ میرے سے ایکسٹرنلی ہو رہا ہے، اس کو میں نے ایکسپیرینس کیا. اس کو کہتے ہیں فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس. ٹھیک ہے جی. واٹ آئی ایم کنسرنڈ ود، اس میں سے میں نے انہی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا جو میرے کنسرن سے ریلیٹ کر رہے تھے، جس کو میں نے لیا ہے. کوئی غلط اور صحیح نہیں ہے یہاں پہ. اٹ از جسٹ اباؤٹ مائی وانٹیج پوائنٹ، مائی پرسپیکٹو، کہ جدھر سے کھڑا ہو کے میں اس ایکسپیرینس کو لے رہا ہوں. نمبر دو، سیکنڈ آرڈر ایبسٹریکشن یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ایکسپیرینس کیا اس کو بیان کیا ہے. ابھی دیکھیے اس بیان میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا، اس بیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف یہ بیان کری ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے مبشرہ کا جو بیان ہے فرسٹ ون، وہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کیونکہ انہوں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی. باقی لوگوں کا مجھے اس طرح سے یاد نہیں ہے، بٹ وی کین آلویز گیٹ اٹ آؤٹ. وہ سب میرے پاس موجود ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. جو ان کا بیان ہے وہ اصل میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے. اس میں انٹرپریٹیشنز کم ہیں، انفرنسز کم ہیں، کنکلوژنز کم ہیں. ابھی ہم آگے جب چلیں گے اسی سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس ایکسپیرینس، اس ڈسکرپشن میں آپ یہ دیکھیے کچھ کچھ انفرنسز ہیں جو موجود ہیں. میں نے ان کی طرف آج بھی اشارہ کیا، اگلی دفعہ میں آ کے آپ کے ساتھ اس کو زیادہ تفصیل سے اس کو الگ الگ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ہماری ایبسٹریکشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کچھ چیزیں ہم نے بالکل اگنور کر دی ہیں، یونیورسلی اگنور کر دی ہیں. ہم سب 10 کے 10 12 12 لوگوں نے جنہوں نے لکھا، ہم سب نے اگنور کر دی. ایک یہ کہ ٹائم کتنا لگا، ایک یہ کہ کتنے لوگ گزرے، دن میں کیا وقت تھا، اس لیے کہ وی ڈڈ ناٹ تھنک اٹ واز نیسری، ہم نے اس کو امپورٹنس نہیں دی. اب یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اف یو ور این انویسٹیگیٹر، یہاں پر لیٹ سے جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت کوئی کرائم ہوا ہے اور آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے، تو اصل میں آپ کی ساری توجہ ان پاسرز بائے پہ ہوتی کہ جو آپ کی توجہ ابھی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے جی. سو دس از واٹ آئی وانٹیڈ یو ٹو جسٹ ایکسپیرئنس فار ایٹ دس ٹائم. ہم اگلی دفعہ اس سے اگلی لیولز آف ایبسٹریکشن پہ آئیں گے جی. ہم نے یہ دو آرڈرز آف ایبسٹریکشن دیکھے ہیں، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ایک ہے واقعہ ہونا، ایک ہے میرا ایکسپیرینس اس واقعے کا، اور تیسرا جو دوسرا لیول آف ایبسٹریکشن ہے، واقعہ تو اصل میں واقعہ ہے نا، اس میں کچھ ایبسٹریکشن نہیں ہوئی. اس کے بعد میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اپنے وانٹیج پوائنٹ سے، اپنے پرسپیکٹیو سے. یہ ہے پہلا آرڈر آف ایبسٹریکشن. تیسری چیز وہ ہے کہ جس کو میں نے اب اس کو بیان کیا ہے کسی اور کے ساتھ، آپ سے ملا ہوں، کسی اور سے ملا ہوں، اس کو بیان کیا، الفاظ دیے. یہ ہے دوسرا لیول آف ایبسٹریکشن. اس کے اندر دیر آر 3 categories اسپیشل، آئی مین دیر کین بی مینی کیٹیگریز، بٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں، میں اس کی ڈیٹیل میں کچھ جانا چاہوں گا تھوڑا سا، کہ وہ ہم کس طرح سے ان کو ویریس لیولز پہ آ کر ایکسپلین کرتے ہیں. وہی ڈسکرپشن ہے، ایک آدمی نے کی وہ اور طرح سے کی، دوسرے آدمی نے کی وہ دوسری طرح سے کی، تیسرے نے کی. یعنی یہاں پر دیکھیے 10 سے 11 لوگ، 12 لوگوں نے یہ کی، اور سب کی ڈفرینٹ ہے. اینڈ دیر از ناٹ اے سنگل ون جس کو آپ کہیں کہ ایگزیکٹلی ایک الفاظ میں کی ہے. بٹ obviously بیکاز یو سین اٹ، تو آپ کو یہ لگے گا کہ آلموسٹ ایک جیسی ہے، حالانکہ بہت ڈفرینس ہے اس میں. سننے والے کے لیے جو وہ پکچر بنائے گا وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو ہم جی ادھر سے آگے چلیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، اینڈ وی ول ٹیک دس اپ ان فردر ڈیٹیل، اللہ نے چاہا تو. بہت شکریہ آپ کا سب کا.